بعض چیزیں معاشرے میں اتنی عام ہو جاتی ہیں کہ لوگوں کے ہاں اس گناہ یا اس کام کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، حالانکہ وہ کام اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک کام 25 دسمبر کو عیسائیوں کا کرسمس ڈے منانا اور عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا جشن منانا ہے۔ دین اسلام نے تمام مذاہب کو آزادی دی ہے اس معنوں میں کہ وہ اپنی عید اور اپنے مخصوص مذہبی ایام سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس کی حدود اور قیود بھی متعین کر دی ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اے مسلمانوں، جو عیسائیوں کی عیدیں ہیں یا کافروں کی جو عیدیں ہیں ان میں شامل نہ ہو، ان پہ اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ ان کے کنائس اور ان کے جو گرجے ہیں ان میں نہ جاؤ کہ وہاں اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اور انہیں اپنے جو مذہبی معاملات ہیں وہ چار دیواری کے اندر منانے کی اسلام نے اجازت دی ہے کہ اگر وہ مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں تو اپنی چار دیواری میں رہ کے اپنی مذہبی رسومات ان کو ادا کر سکیں۔ لیکن افسوس کہ ہم مسلمان اس قدر مغلوب ہو گئے ہر حوالے سے، فکری طور پر بھی اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ وزیر اعظم سے لے کے آرمی چیف تک، وزیر اعلیٰ تک، ہر شخص جو ہے اس چیز کو مد نظر رکھے بغیر کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے، وہ غیر مسلموں کی عیدوں میں بڑے تڑلے کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ اور وہ جس نے محلے کے اندر کونسلر کے 4 ووٹ لینے ہوتے ہیں وہ بھی عیسائیوں کے ساتھ تصویریں بنوانا اپنے لیے جو ہے وہ اعزاز سمجھتا ہے اور اس عید میں شامل ہونا اپنا فریضہ سمجھتا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنایا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا عِدًّا، فرمایا تم نے یہ بہت بری بات کی ہے، اتنی بری بات ہے تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، قریب ہے کہ آسمان اس بات سے گر پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ آسمان گر سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں۔ ان دعوا للرحمن ولدا، اس بات پہ کہ وہ کہتے ہیں رحمان کی اولاد ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کے تو شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا یا کسی کو اپنی اولاد بنائے۔ زمین و آسمان اسی کے ہیں، سارے اس کے فرما بردار اور مطیع ہیں، اسے کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا، وہ لوگ کافر ہیں جو کہتے ہیں ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ 3 میں سے تیسرا ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ 3 میں سے تیسرا ہے، یعنی ان کا معبود اور ان کا الہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو نعوذ باللہ جو مسلمان اس میں شامل ہوتا ہے، گویا کہ وہ اس عقیدے کے ساتھ اگر نہیں بھی شامل ہوتا کہ عیسیٰ علیہ السلام معبود ہیں، لیکن اس کو مشہور کرنے میں اور اس کی سپورٹ کرنے میں وہ وہیں پہ کھڑا ہے جہاں پہ وہ غیر مسلم کھڑے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس کا شمار بھی انہی میں سے ہوتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ قیامت والے دن وہ انہی میں سے ہوگا جو کسی کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے ان کے ساتھ شامل ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے اپنے شاعر ہیں اور مسلمانوں کی اپنی عیدیں ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں جو مسلمان
شعوری طور پر غیر شعوری طور پر کرتے ہیں، حالانکہ وہ گناہ ہے اور وہ ان کے مذہبی شعائر ہیں۔ جیسے اولمپکس کی گیمیں ہیں، یہ بھی یونانیوں کا ایک مذہبی جو ہے وہ یوں سمجھیں ان کی عید ہے، لیکن مسلمان سارے کے سارے مالک حکومتی سطح پہ ان کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ تو بہت ساری ایسی غیر مسلموں کی عیدیں ہیں جو صرف ان کا کلچر نہیں ہے بلکہ ان کا مذہب ہے۔ تو جو مذہب ہے کسی بھی ملک کا، کسی بھی قوم کا، یا کسی بھی جو ہے وہ غیر مسلم کا، اس کے اندر شامل ہونا یہ اس کفر کو ایک تسلیم کرنے کے مترادف ہے جو کفر وہ کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں بحیثیت مسلمان جو ہے وہ اس بات کا شعور رکھنا چاہیے اور یہ شعور آگے پھیلانا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی ذات تو وہ ہے لم یلد ولم یولد، کہ نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا تو ہم سر ہم پلا ہے ہی کوئی نہیں۔ بجائے اس کے کہ ہم اس عقیدے کی تشہیر کریں اور اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اللہ کی توحید کا پرچار کریں، افسوس کہ اوپر سے لے کے نیچے تک مسلمان جو ہے کچھ تو شامل ہو جاتے ہیں، جو شامل نہیں ہوتے ان کے دلوں میں اس کی کوئی نفرت اور کراہت ہی نہیں ہے۔ اکثریت وہ ہے جن کے دلوں میں کوئی کراہت جو ہے وہ نہیں ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے باقاعدہ اس پہ مفصل لکھا ہے اور فرمایا ہے کہ ان عیدوں کے موقع پہ کافروں کو مبارکباد دینا، ان کے ساتھ تحائف کا تبادلہ کرنا، یہ سارا کا سارا جو کام ہے یہ تشبہ بالکفار ہے اور ان کے ساتھ ان کی عیدوں میں شامل ہونے کے مترادف۔ اس لیے ہمیں ان مواقع پہ اپنی دینی غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور جہاں تک ہمارا اثر و رسوخ ہے لوگوں کو اس حوالے سے جو ہے اویئرنیس دینی چاہیے تاکہ ہم خود بھی گناہ سے بچ سکیں اور لوگوں کو بھی اس گناہ سے بچا سکیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔